بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے سورہ الحمد، سورہ قل هو اللہ یا سورہ کوثر، کوئی بھی انسان سورہ پڑھے، قرأت واجب ہے۔ اسی طرح ذکر رکوع، ذکر تسبیح، ذکر سجدہ، یہ اذکار صحیح عربی میں ادا کرنا وہ واجب ہے۔ اگر حرف کے بدلے دوسرا حرف پڑھ لیا جائے تو نماز باطل ہے۔ اور کوئی لمبا چوڑا یہ علم بھی نہیں ہے کہ انسان کے کہ یہ بڑا مشکل ہے۔ صرف 8 حرف ہیں، 3 حرف ہم نے پڑھے تھے اور ان کا مخرج تھا زبان کی نوک اور سامنے والے 2 دانتوں کا سرا۔ یہاں سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، ایک فا جیسے اف، دوسرا ہے ذال، الذین، صراط الذین، ذالک الکتاب۔ تو ذال میں اور زے میں یہی فرق ہے کہ ذال کو ادا کریں گے نمبر 1 نرمی کے ساتھ، نمبر 2 تھوڑی سی زبان سامنے والے 2 دانتوں سے باہر نکالیں گے ایسے ذا۔ لیکن رے کے بعد جو زے حرف ہے، نزلنا، انزلنا، وہ زے وہ زبان کو اندر رکھیں گے، ذال نرمی کے ساتھ اور زے میں تھوڑی سی سختی ہے اور از کی آواز ہے، وہ زے میں انزلنا، از، یہ زبان کو اندر رکھیں تو ذال ہے۔ تیسرا حرف ہے ہا، نہیں وا جو ہے وہ بھی زبان کی نوک اور اگلے 2 دانتوں کا سرا، جیسے ظالم، ظاہر، مظلوم، مظہر۔ مثلا آپ پڑھتے ہیں رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی ذال کو، غوئے کو جب ادا کرنا ہے تو زبان تھوڑی سی باہر نکالیں، عظیمی، اندر رکھیں گے تو مان جائے گا عظیمی، وہ عظیم پڑھیں گے، نماز ہی باطل ہے کیونکہ یہاں غوئے ہے، زے نہیں ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو غوئے کے بجائے ہم یا زے پڑھیں گے یا ذال پڑھ دیں گے، جو بھی آپ پڑھیں گے، زوئے نہیں پڑھیں گے تو نماز باطل بھی ہے، معنی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ عظیمی ہے۔ 3 حرف ہو گئے۔ چوتھا حرف ہم نے سیکھا تھا واد۔ واد جو ہے زبان کی سائڈ یا زبان کا کنارہ کہیں، اس کو اوپر جو 5 داڑیں ہیں رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ 5 ہیں، یہ اٹھا کر سائڈ اٹھا کر ایسے لگانی ہے، مغلوبی، مغلوبی، ولا الضالین، فضل، فضل، افضل، افضل، مغلوبی، ولا الضالین۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے مشکل یہی حرف ہے ضاد، اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ کی اپنی مشق اور ایکسرسائز سب سے اہم ہے۔ بے شک شیشہ سامنے رکھ کر زبان کی سائڈ کو بار بار اوپر اٹھائیں، بار بار اوپر اٹھائیں، یہ نوک زبان مڑ کے ادھر نہیں آئے، یا یہاں سے یہ لگے گی تو بلا یا زے بن جائے گی یا ذال بن جائے گی یا زوئے بن جائے گی، بلا یہ باطل ہے۔ یا زبان کا اگلا حصہ جو ہے
وہ دو دانتوں کے اندر اوپر لگے مسوڑوں کو، وہ دال ہے، ولدا، ولدال نہیں ہے سیدھا سیدھا انسان دال پڑھے، ولدا نہیں۔ وعد کو ادا کرتے وقت جو قاری صحیح وعد کی جگہ زبان کی سائڈ لگائے گا تو جب زبان وہاں سے جدا ہوگی دال نما آواز سنائی دے گی، فضلا۔ لیکن اگر آپ یہاں سے پڑھیں گے سیدھا سیدھا دال فضلا، وہ فضلا اور ہے، فضلا اور، یہ ہوا۔ یہ 4 حرف ہم نے سیکھے تھے۔ آج اگلا مخرج، حلق کے 3 حصے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے جہاں سے یہ ٹھوڑی کے نیچے، یہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ یہ عرب اور ہم عجم وہ مشکل نہیں ہے، وہ بھی غین پڑھتے ہیں، ہم بھی غین پڑھتے ہیں، وہ بھی خا پڑھتے ہیں، ہم بھی خا پڑھتے ہیں۔ مثلا اغ اغ، یا مثلا خا ہے اخ اخ، وہ مشکل نہیں ہے۔ حلق کا تیسرا حصہ ہے یہ جو سینے کے ساتھ ہے، یہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، وہ بھی مشکل نہیں ہے، مختلف نہیں ہے۔ عرب پڑھے گا مؤمن، ہم بھی پڑھیں گے مؤمن، یؤمنون۔ 2 آنکھوں والی ہے للہ، عرب بھی پڑھیں گے للہ، ہم بھی پڑھیں گے للہ ہی، ہا ہی ہو۔ یہ سینے والی 2 آنکھوں والی ہے لوری مشکل ہے۔ 2 حرف وہ ہے حلق کا درمیانی حصہ، درمیان سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، ایک ہا، حلوے والی ہا، جیم کے بعد ہا، جیسے اح اح اح، احمد، احسان، رحمان۔ یعنی جب آپ ہا کو ساکن کریں گے تو آپ کا سانس جاری رہے، لمبا سانس جاری رہے۔ رحمان، احمد، گلے کے سینٹر سے۔ دوسرا حرف اسی طرح وسط حلق سے، وہ ہے عین۔ عین اور حمزہ میں فرق یہی ہے کہ حمزہ جب آپ ادا کریں گے تو بطور مکمل آواز انسان کی گلے میں بند ہو جاتی ہے، محبوس، مثلا یؤمنون۔ لیکن عین ادا کریں گے تو مکمل بند نہیں ہوتی، کسی حد تک زبان سانس بند ہوتا ہے لیکن سانس جاری بھی رہتا ہے، جیسے نعبد، یعبدون، تعبدون، ایاک نعبد، ایاک نعبد۔ تو یہ عین اور ہا، یہ 2 مخرج آج ہم نے پڑھے ہیں اور یہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کو آپ پریکٹس کریں، مشق کریں، جتنی زیادہ ایکسرسائز کریں گے اتنے اچھے طریقے سے آپ ادا کر سکیں گے۔ تلاوت کرتے وقت ہا اور عین کو وہ الفاظ چوز کریں جہاں یہ ساکن ہے، جیسے احمد، احسان، رحمان۔ اسی طرح عین بھی نعبد، یعبد، تعبدون، اس قسم کے الفاظ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔